توحید کو تمام مسلمانوں کے لیے جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ توحید ہی کی وجہ سے، توحید ہی کو قائم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا فرمایا ہے۔ انسانوں کی زندگی کا مقصد یا جناتوں کی زندگی کا مقصد صرف توحید ہی ہونا چاہیے۔ اپنے ہر معاملے میں انسان کو چاہیے کہ وہ توحید دیکھے اور توحید پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ انسان کی زندگی میں اگر توحید نہیں تو سب بیکار ہے۔ اور یاد رکھیں کہ توحید سب سے پہلے فرض ہے، جس کا اقرار کرنا اور اسے دل اور جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ملزوم ہے۔ توحید وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اگر کوئی آدمی چاہے کہ میں توحید کا اقرار بھی نہ کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات کا اقرار بھی نہ کروں اور مسلمان بن جاؤں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مسلمان بننے کے لیے، دائرہ اسلام میں آنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے، توحید کا اقرار کرے۔ توحید ہی وہ چیز ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے برگزیدہ انبیاء رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، تاکہ وہ لوگوں کو غیر اللہ کی بندگی سے روکیں اور اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف انہیں راغب کریں، اس چیز کی ترغیب دیں کہ سوائے اللہ رب العالمین کے دنیا میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، دنیا میں کوئی حاجت روا نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے، تمناؤں کو یا حاجات کو پوری کرنے والی کوئی ہستی نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ کسی چیز کا قصد کرنا انسان کے لیے صرف اللہ رب العالمین سے جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی وہ ارادہ رکھے، اللہ تعالیٰ سے مانگے، اس کے علاوہ دنیا میں کسی سے انسان کچھ مانگ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور توحید ہی وہ اثاثہ یا اساسی فریضہ ہے کہ جو ایک مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ اگر توحید ہی نہ رہے تو مسلمان اور کافر میں کوئی فرق ہی نہیں ہوگا۔ توحید ہی کی وجہ سے انسان مسلمان بنتا ہے، اور اگر جس کے پاس توحید نہیں ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے۔ پیارے دوستو اور بھائیو، توحید ہی وہ چیز ہے کہ اگر اسے کما حقہ قبول کر لیا جائے، توحید کا جیسا حق ہے اگر اسے اسی طرح سے قبول کر لیا جائے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اسی پر انسان کی موت آئے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس انسان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کوئی مسلمان ہو کر مرے، کوئی مومن ہو کر کے مرے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس انسان کا اجر ضائع و برباد نہیں ہوگا، بلکہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جائے گا۔ اور اگر توحید کو کما حقہ قبول نہ کیا جائے، اس طرح سے بہت سارے مسلمان جو معاشرے میں ہیں کہ خود ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، مسلمان ہیں، بذات خود مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے ہیں، لیکن انہیں دین سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، مسلمان معاشرے میں جیتے ہیں، رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، مسلمان بظاہر وہ دکھتے ہیں، لیکن ان کا عمل کافرانہ ہوتا ہے، مشرکانہ ہوتا ہے، لبرل ہوتا ہے، یا اللہ رب العالمین کے احکام پر چلنے والا نہیں ہوتا ہے۔ محترم دوستو اور بھائیو، تو اس بنا پر اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے۔ توحید نہ ہونے کے سبب اگر کوئی انسان مر جائے یا توحید کسی کے پاس نہ ہو اور انسان کی وفات ہو جائے، تو اس انسان کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے، اور اسے قبول نہ کرنے والے انسان پر جنت حرام قرار دیا گیا ہے۔